آج کی ویڈیو میں آپ کو جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور مجرب کیوں نہ ہو، بتانے والے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو وظیفہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں اور وہ وظیفہ سے فائدہ حاصل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی آپ نے کوئی وظائف کرنے ہوں تو وہی وظائف کیا کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا یہ ہے گھریلو لڑائی جھگڑے ختم کرنے کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو اس لیے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھروں کے جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں، سب سے پہلی بات تو خامد کو یہ سوچنی ہوگی کہ جو بیوی ہے اگر وہ بیوی کو شہزادی بنا کر رکھتا ہے تو انشاءاللہ خود جو ہے وہ ایک بادشاہ کی طرح زندگی گزارے گا، اور اگر وہ غلاموں کی طرح بیوی کو رکھے گا تو وہ خود بھی غلاموں کی طرح ہی زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے عورت کو عزت دینا سیکھیں۔ جب آپ عورت کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو اتنی عزت دے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے اگر آپ عورت کو عزت دینا شروع کر دیں گے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھروں سے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو عزت نہیں دیتے۔ تو اس لیے دوسروں کو عزت دینا سیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں وظیفے کی۔ تو یہ وظیفہ ہے گھر میں اگر مرد کی وجہ سے لڑائی پیدا ہو، مرد کو غصہ آتا ہو، مرد پریشان آتا ہو اور کسی وجہ سے گھر میں فساد پیدا کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ بہتر تو ہے کہ یہ وظیفہ مرد خود کرے، لیکن اگر مرد اس قابل نہیں ہے یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا بعض دین کی دوری کی وجہ سے اگر مرد یہ وظیفہ نہیں کرتا تو اچھی نیت کے ساتھ عورت، ماں، بہن، بیٹی بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو صدقہ خیرات ہے وہ کرتے رہیں۔ صدقہ خیرات کرنے سے بھی گھریلو پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب یہ وظیفہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے کہا کہ ان کے جو گھر کے میں جب وہ ہوتے ہیں تو ان کو بہت غصہ آتا ہے، گھر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ان کے جو حالات ہیں وہ غصے میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، تو ان کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم استغفار کیا کرو 70 مرتبہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرو، اور جو کلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ دعا آپ نے دن میں 70 دفعہ پڑھنی ہے، اور اگر آپ زیادہ دفعہ بھی پڑھیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اسلامی بہنیں چاہیں تو وہ ایک وظیفہ ہے یا ودودو۔ یا ودودو جو ہے وہ کھانے میں نمک پہ یا کسی بھی چیز پہ کھانے والی پہ وہ جو ہے ہر نماز کے بعد 29 دفعہ اول احد روشی کے ساتھ یا ودودو پڑھ کے وہ چیز کھانے میں اگر استعمال کرتی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بہت ہی اچھے فائدے ہوں گے، اور گھر میں انشاءاللہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑے جو ختم ہوں گے ضرور ہوں گے اگر ہم اچھے طریقے سے ان وظائف پر عمل کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور ایک دوسرے کو عزت دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون ہوگا۔ تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھروں میں سکون آئے گا، اور ضرور آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔